السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی صورت سے آیت نمبر 99، 100، 101، یہ تین آیات یعنی 99، 100، 101، یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو پہلی آیت کریمہ آج تلاوت کی گئی آیت نمبر 90 پر 9 یعنی 99، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف بالکل واضح اور روشن آیات نازل فرمائی، اور ان آیات کا انکار صرف نافرمان لوگ ہی کرتے ہیں۔ سامعین کرام، مخاطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور یہودیوں کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے۔ بتلایا یہ جا رہا ہے، جیسا کہ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ تفسیر الطبری کے اندر وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف بالکل واضح اور روشن آیات نازل فرمائی۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی شکل میں اور وحی کی شکل میں ایسی واضح اور روشن آیات نازل فرمائی ہے کہ جس کو سن کر کے کوئی بھی انصاف پسند آدمی ہر حال میں اس کے اوپر ایمان لائے گا۔ اور وہ آیات قرآن کریم کے وہ مضامین ہیں، وہ آیات ہیں جن میں یہودیوں کے علوم کی پوشیدگی کو بیان کیا گیا ہے، ان کے حالات اور ان کے راز کو بیان کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے پچھلے اور اگلے تمام لوگوں کے احکام کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے یہودیوں نے ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی توریت اور انجیل، ان کے اندر کیسے پھیر بدل کیا، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر بالکل واضح کر دیا ہے۔ تو یہ ایسی آیات ہیں، یہ ایسی روشن دلیلیں ہیں کہ جن کو سن لینے کے بعد جس آدمی کے فطرت کے اندر سلامتی ہوگی، جو آدمی انصاف والا ہوگا، وہ ہر حال میں اس قرآن کریم کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والے آیات اور بینات کو اوپر ضرور ایمان لائے گا۔ کون ایمان نہیں لائے گا؟ جو نافرمان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ یہ جو قرآن کریم ہے یا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اس پر ایمان وہی نہیں لائے گا جو نافرمان ہوگا۔ ان تمام باتوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ایک بات اور واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بھی تمام انسانوں کو صرف قرآن کریم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر ہی ایمان لانے کے لیے کہا ہے، اور اسی کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے کہا ہے۔ دوسری چیزوں کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے نہیں کہا ہے۔ کہا ہے کہ جو قرآن کریم کے اندر ہے اور جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، بس اسی کی اتباع کرنا ہے، اسی کی پیروی کرنی ہے، دوسری چیزوں کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ یہ جو ایک آیت کریمہ ہے 99 سورۃ البقرہ، یہ اکیلی نہیں ہے۔ آپ پورا قرآن کریم کھنگال ڈالیے، کہیں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے۔ اب رہ گیا سوال دنیا کے علماء کرام۔ تو دنیا کی جو علماء کرام ہیں، جو دوسرے بڑے بڑے امام گزرے ہیں یا بڑے بڑے صحابہ کرام گزرے ہیں، ان کی تعظیم، ان کی تکریم ہم کریں گے، لیکن ان کی اسی بات کو ہم مانیں گے جو قرآن و حدیث سے مطابق ہو، کیونکہ حق بات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور حق بات صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حق بات صرف قرآن کریم میں ہے، اور حق بات صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے۔ دوسرا حق بات کہیں پر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ حق اور برحق اگر کوئی ہے تو صرف اللہ کی ذات اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔
باقی جتنی بھی چیزیں ہیں سب انسان ہیں، باقی جتنے بھی لوگ ہیں سب عام انسان ہیں، ان کی وہی بات قابل قبول ہے جو قرآن اور حدیث سے میچ ہوگی، اور وہ بات قابل قبول نہیں ہے جو قرآن و حدیث سے میچ نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف ایسے واضح اور روشن آیات نازل فرمائی ہے جس کا صرف اور صرف نافرمان لوگ ہی انکار کرتے ہیں۔ فرما بردار لوگ، انصاف پسند لوگ، جن کی فطرت کے اندر اچھائی ہوتی ہے، ایسے لوگ کبھی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے، اور یہودیوں کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اب کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یعلمون، کیا ایسا نہیں ہوتا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بھی بنی اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے کوئی عہد کیا، کوئی پیمان کیا، تو یہودیوں کا ایک گروپ اس وعدے کو، اس عہد کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، اور ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ دراصل بات یہ ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا، جب آپ نبی بن گئے، مبعوث ہو گئے، مکہ سے مدینہ آ گئے، تو وہاں دیکھا کہ یہودیوں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کے ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں سے توریت کے اندر وعدہ لیا تھا۔ کس بات کا وعدہ لیا تھا؟ کہ جب ہمارے کوئی بھی رسول آئیں گے تو ان رسولوں کی اتباع اور پیروی کرنا، ان کا سپورٹ کرنا، ان کے مذہب کی، ان کے طریقے کی مدد کرنا اور لوگوں تک پہنچانا تمہارے لیے ضروری ہوگا، یہ وعدہ لیا تھا کوئی بھی رسول آئے۔ اور یہ بھی وعدہ تھا کہ آخر میں بھی ایک رسول آنے والے ہیں جو فلاں فلاں جگہ پر آئیں گے، جن کے ساتھ ایسے ایسے واقعات ہوں گے، اگر وہ رسول آ جائیں تو اس رسول کی بھی اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کے اندر بھی یہودیوں سے لیا تھا، بنی اسرائیل سے لیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات قرآن کریم کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے معلوم ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے پاس گئے اور خاص طور سے وہی وعدہ یاد دلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں سے تمہاری کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں سے وعدہ لیا تھا کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر کے آئے تو ان پر ایمان لانا، اب اس وعدے کو پورا کرو۔ تو فوراً یہودیوں نے کیا کہا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی وعدہ ہم سے نہیں لیا ہے۔ تو اللہ نے فوراً یہ آیت کریمہ نازل کی۔ کیا نازل کی؟ اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں کہ آپ نے جو ان کو وعدہ یاد دلایا تو وہ توڑ دے رہے، نہیں، جب بھی ان سے کوئی وعدہ لیا گیا تو اس وعدے کو انہوں نے ضرور توڑا۔ یہودیوں سے جب بھی کوئی وعدہ لیا گیا، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی رسول کو بھیجا اور یہودیوں سے کوئی وعدہ لیا تو اس وعدے کو ان لوگوں نے ضرور توڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل اکثرہم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر بے ایمان ہیں۔ امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر، یہ جو امام لوگوں کا جو میں نام لیتا ہوں نا، یہ کوئی آج کل کے امام صاحب لوگ نہیں ہے، یہ کچھ ایسے امام ہیں جو چاروں امام سے بھی پہلے کے ہیں، صحابی کے بعد کے امام ہیں جنہوں نے صحابی سے علم حاصل کیا۔ ایسے لوگوں، ایسے اماموں کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ مت سمجھیے گا کہ ہم جو اہل حدیث ہیں ہم اماموں کو نہیں مانتے، ایسے نہیں، اماموں کو مانتے ہیں۔ امام کی قدر و قیمت اور ان کی قدر و منزلت ہماری نظر میں بہت بڑھ کر کے ہے، کیونکہ علم انہی کے ذریعے سے آیا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے انہی کے ذریعے سے آیا۔ ہاں، ہم لوگ کسی ایک امام کو خاص نہیں کرتے ہیں کہ ایک امام کو خاص کر لیا بس انہی کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کی بات قرآن کے مطابق ہو تب بھی لے لیں گے، ان کی بات قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہو تب بھی ہم لے لیں گے، ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ ایک امام نہیں دنیا میں آئے، دنیا میں بے شمار امام آئے ہیں، سبوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلایا ہے، قرآن کو پھیلایا ہے، حدیث کو پھیلایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلایا ہے۔ تو یہاں پر جو آیت کریمہ ہے بل اکثرہم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر بے ایمان ہیں، اس کے بارے میں امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر حسن بصری رحمہ اللہ، جو کہ بہت بڑے تابعی ہیں جنہوں نے صحابی سے علم حاصل کیا ہے، حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا عہد، کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے جو بنی اسرائیلیوں سے لیا گیا ہو اور جس وعدے کو انہوں نے توڑا نہیں ہو۔ ہر وعدے کو توڑا۔
آج ایک وعدہ کرتے کل اس وعدے کو توڑ دیتے. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان کا یہی حال ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. کیا ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب بھی ان سے کوئی وعدہ لیا گیا تو یہودیوں کے ایک گروپ نے اس وعدے کو توڑ دیا اور ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے. سامعین کرام، جو آخری آیت کریمہ آج تلاوت کی گئی آیت نمبر 101، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب کبھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول آتا، جو رسول ان کے پاس جو موجود کتاب ہے توریت اس کی تصدیق کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب میں سے ایک گروپ خود اپنے ہی کتاب کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیتا ہے، اور گویا وہ اس کتاب کو جانتے ہی نہیں تھے. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم. جب بھی کوئی رسول آتا اور رسول آنے کے بعد یہ تصدیق کرتا کہ آپ کے پاس جو کتاب ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، تو صرف وہ اس رسول کو ہی نہیں اپنی کتاب کو بھی پیٹ کے پیچھے ڈال دیتے تھے، اس کو بھی نہیں مانتے تھے، اور جو ان کے دل میں چاہتا تھا وہی کرتے تھے، گویا وہ کتاب کو جانتے ہی نہیں. یہ ہمیشہ ہوا. موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سارے رسول آئے. جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، کہا کہ نہ ہم نہیں مانیں گے، ہم صرف موسیٰ کو مانیں گے. حالانکہ موسیٰ نے جو کچھ بتلایا اس کو اور جو کچھ توریت میں تھا اس کو بھی وہ لوگ نہیں مانتے تھے، صرف اپنی نفسانی خواہشات کو مانتے تھے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم. اہل کتاب کے ایک گروپ نے اپنی ہی کتاب کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر فرمایا ہے کہ امام سدی فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اور آپ کے اوپر قرآن کریم کو نازل فرمانا شروع کیا، تو یہودیوں نے اہل کتاب نے سوچا کہ اس قرآن کا توریت سے مقابلہ کیا جائے گا. لیکن جب توریت کو کھول کر کے پڑھنا شروع کیا اور قرآن کریم کے مضمون کو پڑھ کر کے قرآن کریم کی باتوں کو پڑھنا شروع کیا تو حیرت میں پڑ گئے کہ جو بات قرآن میں وہی توریت کے اندر ہے. اب کیسے مقابلہ ہوگا؟ اب تو جو کچھ قرآن میں نازل ہو رہا ہے وہ تو توریت کے اندر بھی ہے، جو حکم توریت کے اندر دیا گیا ہے وہی قرآن کے اندر بھی ہے. اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے کیا کیا، بس توریت کو سائڈ لگا دیا، بس اب ہم کو توریت بھی نہیں چاہیے، اور جادو ٹونا ادھر ادھر کے پیچھے پڑ گئے. محترم سامعین کرام، آگے اس کی پوری تفصیل ہے، لیکن بتلانا یہاں پر مقصود یہ ہے کہ یہ حال صرف یہودیوں کا نہیں ہے. ہر دور میں ایسے انسان ہوتے رہے ہیں جن کے سامنے اللہ کی کتاب آتی ہے نہیں مانتے ہیں، بس اپنی نفسانی خواہشات کو مانتے ہیں. ان تمام آیات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بتلانا چاہ رہا ہے کہ جو انسان واقعی اچھا ہوتا ہے، جس انسان کے دل کے اندر حسد اور تکبر اور گھمنڈ نہیں ہوتا ہے، جو انسان صحیح الفطرت ہوتا ہے، اگر اس کے سامنے اللہ کی کتاب کی باتوں کو پیش کیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش کیا جائے، وہ اس کو ضرور مانتا ہے اور مان کر کے اپنی زندگی میں ضرور اس کو لاگو کرتا ہے، کیونکہ اس کو خوب معلوم ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مالک حقیقی ہے، اور جو کچھ یہ نازل ہوا یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. لہٰذا اس کو ماننا، اس کو ایکسیپٹ کرنا اور اس کو مان کر کے اس کو فالو کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور اسی میں اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب ٹھنڈے دل سے غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلائے. بزرگان دین جو حق پہ قائم رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.